دس از دا ناول جس میں سب سے زیادہ جو پیاری لائنس تھیں جو مجھے پسند تھیں وہ یہ تھیں کہ وان فاتح کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی بھی. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ جب میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم کیا کرو گی؟ پھر بتایا جاتا ہے کہ نئی زندگی شروع کر لوں گی. پھر پوچھا جاتا ہے کہ واقعی میں؟ تو کہا ہاں. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھے دوست رہنا زندگی میں کسی بہت پیارے ساتھ اور احساس کا نام ہے. جب دونوں میں یہ بات طے ہو گئی کہ ہم بھی اچھے دوست رہیں. اچھا جو اچھا دوست ہوتا ہے نا وہ دوستی سے بڑھ کر کچھ چاہتا ہے آپ سے. اور فاتح نے بھی یہی چاہا تھا کہ تالیہ بدل جائے، تالیہ ویسی نہ رہے. اور فاتح نے یہ بات مان لی کہ تالیہ واقعی میں ایک شہزادی ہے. اس نے تالیہ کو شہزادیوں والے لباس میں، شہزادیوں والے زیورات میں شہزادی نہیں مانا. اس نے اس کو تب شہزادی مانا جب وہ قید خانے میں فاتح پر چڑھائی کرنے والے سپاہیوں پر غرائی تھی. اس دن وہ اس کو شہزادی لگی اور پھر اس نے کہا کہ تم مجھے توانکو کہتی ہو اور ہماری دنیا میں اس کا مطلب مائی باس ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں نے جانا کہ تمہارا اصل مقام ہی باس ہے. ایک اچھا دوست آپ کو آپ کا اصل مقام یاد ضرور دلواتا ہے. اگر آپ بھول بیٹھے ہوں، اگر آپ کو نہ مل رہا ہو تو وہ آپ کو آپ کی اصلی پہچان دریافت ضرور کر کے دکھاتا ہے. اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو کچھ زندگی میں اس نے سیکھا ہو وہ اس کو کبھی ضائع مت کرے. وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن دوست کبھی بھی اپنے دوست کا برا نہیں چاہتے. یہ بات تو سچ ہے. بات ہوئی تھی اس سفر کی کہ وان فاتح کو کبھی کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھے دوست رہیں. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم بہت اچھی ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ ہمیں کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، کچھ یادیں تھما دیتے ہیں تاکہ اگر ہم کبھی زندگی میں انہیں بھول بھی جائیں تو ہمیں یاد دلوا دیں کہ ہم ان کی زندگی میں کیا تھے یا ہمارا کردار ان کی زندگی میں کیا رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وقت کی دھار میں، کچھ دوست ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن انسان انتظار نہیں کرتے، لیکن وقت ضرور انتظار کرتا ہے ان کے واپس آنے کا، ان کی واپسی کا. اچھا جو لوگ ہماری زندگیوں سے چلے جاتے ہیں نا ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہم سے ضرور ملیں گے، ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. تو وقت ہی ہوتا ہے جو آپ کو واپس ملاتا ہے. بات کرتے ہیں اب یہاں پر کہ میں کہنا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو.
مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا کیونکہ یہ خود غرضی ہوگی۔ بات یہاں پہ آتی ہے کہ رسی جل گئی تھی لیکن بل نہیں گیا۔ فاتح صاحب جو ہیں وہ مان گئے تھے کہ تالیہ کا میری زندگی میں مقام بہت اہم ہے، مگر پھر بھی اس نے تالیہ کو جانے دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اچھی زندگی گزارو، مگر بات یہ ہے کہ بس ایڈم کا دل فاتح کی وجہ سے ٹوٹا تھا، اور ایڈم کا دل قدیم ملاقے میں ہی ٹوٹا تھا۔ یہ بات فاتح جانتا تھا، لیکن ایڈم کو لگتا تھا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اچھا، کبھی کبھی وقت جو ہے نا وہ ہم سے بہت سارے کھیل کھیلتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت رک جائے، لیکن وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ضروری صرف ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر، کیونکہ زندگی کے تمام کھیل جو ہیں نا وہ وقت کے ہی ہوتے ہیں، اور وقت پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ بات تو صحیح ہے نا، سچ ہے۔ اب آتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے بہت اہم رشتوں سے سچ نہیں بول سکتے، کیونکہ ہمیں اپنی بات کا یقین دلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو ہم اپنے بڑوں سے چھپاتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے ضرور آ جاتا ہے۔ ایک اور اچھا دوست کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم پہ کوئی زوال آئے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشیوں اور مسرتوں میں گزاریں اور رہیں۔ اب ایک اور چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا کبھی کبھی کوئی دوست ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ہار بھی جاتا ہے، مگر وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ مجھے میرا دوست یاد رہے، اس لیے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے، خود غرضی کہہ لو یا کچھ بھی، کیونکہ اسے میری اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہی وہ لائن تھی جس کے لیے میں نے پہلی بار اس ناول کو پڑھا تھا۔ اب دوسری بار جب میں پڑھ رہی ہوں تو جو مزہ آ رہا ہے نا اس کی کوئی حد شمار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک آخری لفظ کہ وہ غلام جس کو شہزادی تاشا نے آزاد کیا تھا۔ اچھا، کچھ خط جو ہے نا وہ بہت بھاری ہوتے ہیں، کچھ رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہے کاغذی ہوں یا جیسے بھی ہوں، لیکن وہ اتنے آسانی سے نہیں توڑے جاتے۔ لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم چند منٹوں میں رشتے بناتے ہیں اور چند سیکنڈز میں توڑ بھی دیتے ہیں۔ وقت کم رہ گیا، لیکن ایسا دوست جو سب کچھ بھول جائے، جو آپ کو بھی بھول جائے، اور ایک ایسا اس کا مقام ہو کہ جہاں پر ہر رشتہ ختم ہو جائے، اور ایسا دوست جو ناقابل رسائی بن جائے، سب سے اوپر ہو اور ان کی ذات کو صرف پہچانتا بھی نہ ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہو تو کوئی اس پہ یقین ہی نہ کرے، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تھی حالم کی لائنز، حالم اور میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ لائک کیجیے گا، سب فالو